حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پہلے بھی کچھ ذکر ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے مثال حسن عطا کیا تھا، اور آپ پر جب آپ جوان ہوئے تو پہلے ہی انتہائی خوبصورت تھے، اور پھر جوانی اور شباب کا جو عروج تھا، بھرپور جوانی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ کا حسن و جمال اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اور چونکہ اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام پیدائشی طور پر ہی خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے حسین ہوتے ہیں، یہی ایک انبیاء کی انفرادی صفت ہے، انبیاء کا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ انبیاء جسمانی طور پر بھی عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، اور روحانی طور پر بھی انبیاء تمام عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت انبیاء کو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بڑا کمال کا حسن عطا کرتے ہیں، کہ نبی کے چہرے سے، اس کے حسن و جمال سے اس کی عظمت اور شرافت کا اندازہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے اور اس کے چہرے سے پیدائشی طور پر ہی بچپن میں ہی ان کے والد نے یہ اندازہ لگا لیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ کوئی خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عظمت اور عزت اور ایک بڑا مرتبہ عطا کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اسی وقت سے ہی تمام لوگوں نے آپ کے جو حسن کے جلوے دیکھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب نے اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، تو وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص بچہ ہے، اور یہ ایسا بچہ ہے جو تمام عالم کو روشن کر دے گا۔ تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ ایک خاص وصف عطا کرتے ہیں کہ نبی ابتدائی طور پر ہی خوبصورت ہوتے ہیں، حسن و جمال والے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے مثال حسن عطا کیا تھا، اور باقی تمام سے یہ زیادہ صفت حضرت یوسف علیہ السلام میں پائی جاتی تھی کہ اللہ نے ان کو حسن و جمال زیادہ عطا کیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے تاجر ان کو اٹھا کر مصر کے بازار میں لے گئے اور انہوں نے فروخت کیا، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور خرید کر اپنی بیوی کے پاس لے گئے، اور ان سے یہ کہا کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ دے گا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور پھر عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے، وہاں جوان ہوئے۔ تو جب جوان ہوئے تو آپ کا حسن و جمال بے مثال تھا، اور شباب بھی عروج پر تھا۔ تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی خاص نشانی کے ذریعے، اپنی برہان کے ذریعے، اپنی خاص علامت کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا، ان کی حفاظت کی، ان کی عصمت اور عظمت کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ تو اس کے بعد چونکہ اس وقت وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، تو گویا ایک وزیر کی بیوی ہے، تو یہ عام بات نہیں ہے۔ جیسے ہی لوگوں میں اس کی خبر پھیلی، تو ارد گرد کے جو دوسرے وزراء تھے یا سردار لوگ تھے، بڑے وڈیرے شاہی خاندان کے لوگ تھے، تو ان کی جو عورتیں تھیں، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں اور ان کی بہنیں اور اس طرح کی جتنی بھی وہاں کی عورتیں تھیں، انہوں نے جب اس بات کو سنا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک غلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہیں، اور انہوں نے ان سے برائی کا ارادہ کیا ہے، تو اس بات پر وہ عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کرنے لگیں۔ یعنی وہ عورتیں یہ کہنے لگیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا، کوئی سردار ہوتا، کوئی وزیر ہوتا، اور اس کے بارے میں ہم یہ سنتے کہ عزیز مصر کی بیوی اس پر عاشق ہو گئی ہیں، تو چلو یہ ملتی جلتی بات تھی، لیکن ایک غلام ہے جس کو بازار سے خریدا گیا ہے، تو اس کے ساتھ عشق کرنا اور اس کی طرف مائل ہونا، یہ ایک عجیب سی بات ان کو لگتی تھی کہ بڑے خاندان کے جو لوگ ہیں، وزراء کے جو خاندان ہیں، سردار لوگ ہیں، تو ان کی بیویاں غلاموں کی طرف مائل ہوں،
تو یہ ان کے لیے ایک عجیب سی بات تھی، جس کی وجہ سے وہ عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کرنے لگی، لعن طعن کرنے لگی۔ یہ بات جب عزیز مصر کی بیوی تک پہنچی تو اس نے کہا کہ تمام شہر کی عورتوں کو اور جتنے بھی وزیروں کی اور سرداروں کی عورتیں ہیں ان کو یہاں بلایا جائے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان تمام عورتوں کے لیے ایک دعوت رکھی، اور اس دعوت کے اندر تمام اس نے پھل اور جتنے بھی کھانے کی چیزیں تھی مختلف ڈشیں بنا کر اس میں شامل کی، اور پھر اس کے اندر اس نے ایسے پھل بھی رکھے جن کو چھری سے کاٹا جانا تھا، اور ساتھ چھریاں بھی رکھیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ اور اپنے لباس، عمدہ لباس کے ساتھ اور زیب و زینت کے ساتھ وہاں سے گزریں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، ان کے حسن و جمال کو دیکھا، تو اتنے خوبصورت تھے کہ وہ ان کو دیکھتی رہ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان عورتوں نے وہ جو چھریوں سے پھل کاٹ رہی تھی تو انہیں ہوش ہی نہ رہا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہ وہ کہاں بیٹھی ہیں، یعنی ان کے حسن کے جلوے کو دیکھ کر وہ مدہوش ہو گئی، اور اس بے ہوشی کے اور مدہوشی کے عالم میں ان عورتوں نے پھلوں کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، اپنی انگلیوں کے پورے کاٹے، اور جب اپنی انگلیوں کو انہوں نے زخمی کیا تو انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا اور ان کو درد محسوس ہی نہ ہوا، چونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اتنی مدہوشی میں چلی گئی تھی کہ انہیں اپنی اس تکلیف کا اور زخموں کا اور خون بہنے کا بھی احساس نہ ہوا۔ تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے یہ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو کہ میں ایک غلام کی طرف مائل ہو گئی ہوں۔ اب آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ اتنے حسین و جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی ہیں اور آپ کو کوئی احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ عورتیں دیکھ کر یہ کہنے لگیں کہ واللہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ انسان ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک دوسرا قول بھی نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس قول میں یہ لکھا گیا ہے کہ چونکہ وہ دربار میں اور شاہی محل میں رہنے والی عورتیں تھیں اور وزراء کی عورتیں تھیں، ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام اتنے عرصے سے وہاں عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے تھے، تو ان عورتوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہوگا، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہوں گی، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پہلے سے ہی دیکھا ہوگا، پھر یہاں اس جگہ پر انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے ان کو دیکھ کر، اور تعجب میں کیوں پڑ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر۔ تو اس قول کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ دراصل بات یہ تھی، ان تمام عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، ان کو بہکانے کی کوشش کی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا کہ نہیں مجھے اللہ کا خوف ہے اور میری عظمت اور شرافت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح کے گھنونے فعل میں ملوث ہو جاؤں، تو وہ تمام عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم یہ دیکھیں چھریوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو زخمی کر لیں گی، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیں گی، اور اس سے بھی آگے اگر آپ اس کے بعد بھی ہماری بات نہیں مانیں گے تو ان چھریوں سے ہم اپنے آپ کو بھی مار سکتی ہیں، خودکشی کر سکتی ہیں، اور اس سب کا الزام آپ پر آئے گا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا۔ واللہ عالم حقیقت کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن عطا کیا تھا کہ یہ بعید نہیں ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر مدہوش ہو گئی تھی اور انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا تھا۔ یہ آدھا حسن کس سے دیا گیا تھا؟ تو اس کے بارے میں محدثین مفسرین نے یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا کیا تھا، تو جو حسن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اس میں سے آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔
اسی وجہ سے یہ لکھتے ہیں کہ جنت میں جب جنتی لوگ داخل ہوں گے تو ان کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد اور ان کی جسامت اور ان کا حسن عطا کیا جائے گا جس کے ساتھ وہ جنت میں رہیں گے۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور ایک خوبصورت ڈھانچہ بنایا تھا، خوبصورت انسان بنایا تھا، اور اس میں پھر اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے روح پھونکی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے حسن و جمال کو اور بھی دوبالا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حسن میں سے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور حضرت یوسف اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی ایسا مرد نہیں آیا تھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنا حسن و جمال عطا کیا ہو۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن عطا کیا تھا ان کی مثل، ان کی مشابہ اس وقت اور ان کے بعد کوئی عورت نہیں آئی۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ جو تھی ان کی شکل و صورت اور کچھ خوبصورتی حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی تھی، اور ان کے اس عرصے میں، اس زمانے میں ان کی مثل، ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹا۔ اور اس کے باوجود بھی جب عزیز مصر کو اور عزیز مصر کی بیوی کو پتہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور پھر بھی انہوں نے لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی غلطی پر ہیں، انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے فریب سے اور مکر سے اور ان کے اس گھنونے فعل سے محفوظ رکھا، اور ان کی عظمت اور شرافت کو محفوظ رکھا، ان کی عصمت کو محفوظ رکھا۔ اسی وجہ سے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ، مجھے جیل میں قید خانہ پسند ہے اس بات سے کہ جس کی طرف مجھے عورتیں مائل کر رہی ہیں، اور اگر تو مجھے وہاں سے نہ بچاتا تو ہو سکتا ہے کہ میں بدکار لوگوں میں شامل ہو جاتا، یعنی پھسل جاتا۔ لیکن یہ بات بھی بعید ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی نبی بناتے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی کسی گناہ میں ملوث نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عصمت کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔